اس لیے 3 لائن سے سنت کا احیاء ہے، 3 لائن سے سنت کا احیاء کرو۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ احیاء کہتے ہیں کسی چیز کو رواج کے مقابلے پر قائم کرنا، یہ نہیں کہ رواج اور ماحول کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا۔ میں عرض کرتا ہوں، لوگ سنت پر عمل کا موقع دیکھتے ہیں کہ اس سنت پر عمل کا موقع ہے یا نہیں، سنت پر عمل کا موقع ہے یا نہیں ہے، سنت پر عمل کا موقع ہے یا نہیں ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو کہ یہاں اس سنت پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو اگر وہ سنت کے ماحول میں ہوتے ہیں کہ یہاں اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، جی ہاں یہاں ماحول ہے۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں فلاں تقریب میں جا رہا ہوں، فلاں تقریب ہے، کوئی خوشی ہے، وہاں جا رہا ہوں، امامہ باندھوں نہ باندھوں؟ اس سے پوچھا امامہ باندھوں یا نہیں، فلاں تقریب میں جا رہا ہوں، امامہ باندھوں یا نہ باندھوں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تمہارے دل میں ماحول کا تاثر ہے کہ تمہیں ایک سنت پر عمل میں تردد ہوا، ایک سنت پر عمل کرنے میں تردد ہوا کہ عمل کروں اس وقت یا نہ کروں، کیونکہ تمہارا خیال یہ ہے کہ وہاں جس قسم کے لوگ ہیں ہاں ان میں مجھے کیسا بن کے جانا چاہیے۔ میری بات دھیان سے سننا، یہ بہروپیے ہیں، بہروپیے، جی ہاں، ان کا سنت کا اتباع کرنا ماحول کے اعتبار سے ہے، حکم کے اعتبار سے نہیں، ان کا سنت کا عمل کرنا ماحول کے اعتبار سے، کن دوستوں میں جا رہے، کن لوگوں میں جا رہے، کہاں جا رہے، کیا موقع ہے، ہاں کیسا لباس ہونا چاہیے، کیسا لباس ہونا چاہیے، کن لوگوں میں جا رہے، ہاں لوگ الزام رکھتے ہیں دونوں قسم کا کہ ایسا بھی لباس رکھو، ایسا بھی لباس رکھو، پھر دیکھو کیسی تقریب ہے، کون لوگ ہیں، وہاں ہمیں کس حال میں جانا چاہیے۔ ہاں اس کو اتباع سنت نہیں کہتے، اتباع سنت اور احیاء سنت اس میں فرق ہے۔ اتباع سنت تو آدمی موافق ماحول میں کرتا ہے، اور احیاء سنت یہ ہے کہ مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرے، یہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ ایک سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور شہادت تو میدان میں ہوتی ہے، جہاد میں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ 100 شہیدوں کا ثواب کب ملے گا؟ جب اس سنت پر عمل کیا جائے مخالف ماحول میں۔ جی ہاں یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں مخالف ماحول میں، ماحول مخالف ہے، ماحول مخالف ہے، تو کیا ہوگا کہ ماحول مخالف ہے کہ اس پر عمل نہ کرو یہاں، ورنہ لوگ ہنسیں گے اس پر۔ سنو غور سے، لوگ ہنسیں گے سنت پر، اور اس استہزاء کا اور ہنسنے کا تم ذریعہ بنو گے، لہذا عمل نہ کرو۔ یہ دیکھو، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے یہ کہ سنت پر وہاں عمل کرو جہاں سنت کا ماحول ہے، سنت پر کہاں عمل کرو جہاں سنت کا ماحول ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ کیا کہے گا کہ نہیں یہاں عمل نہ کرو، لوگ ہنسیں گے، تم ذریعہ بنو گے۔ ہاں حالانکہ سنت کے استہزاء کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ نبی جی آپ کی عادات پر، آپ کے طریقوں پر، آپ کی دعوت پر ہنسنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ آپ کے طریقوں پر ہنسنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں موقع محل کے اعتبار سے، کرتے ہیں موقع محل کے اعتبار سے، یہ نہیں، سنت کا مجاہدہ اور سنت کا احیاء یہ ہے کہ اس کو رواج کے مقابلے میں لاؤ، اس کو رواج کے مقابلے میں لاؤ۔ یہاں سے مقابلہ ہوگا رواج کا اور سنت کا، بدعت کا اور سنت کا، اس سے کیا ہوگا؟ مقابلہ ہوگا۔ جی ہاں، اس مقابلے کی وجہ سے ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ہے، ورنہ اگر ماحول میں عمل کیا تو کون سا مجاہدہ کیا؟ اگر عمل کیا کس میں؟ ماحول میں، تو کون سا مجاہدہ کیا؟ مجاہدہ تو ماحول کے خلاف چلنے کو کہتے ہیں، مجاہدہ ماحول کے خلاف چلنے کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو ہم نے عرض کیا کہ اتباع سنت 3 اعتبار سے، دعوت میں اور عبادت میں اور ضرورت میں، 3 لائن سے سنت کی احیاء ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعوت کو سنت پر لاؤ، دعوت کو
سنت پر لاؤ. یہ پہلی بات ہے کہ دعوت کو سنت پر لاؤ. کہ کیا سنت ہے دعوت میں؟ کہ دعوت میں دو سنتیں اہم ہیں. کہ ایک بات تو یہ ہے دعوت میں کہ اپنی ذات سے خود دعوت دو. اپنی ذات سے خود دعوت دو. بنیادی بات تو یہ ہے کہ خود دعوت دو. بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ خود پہنچائیے. آپ نے امت سے فرمایا بلغوا عنی، کہ جو مجھ سے سیکھتے ہو، مجھ سے سنتے ہو، اسے پہنچاؤ. سوال اس بات کا ہے کہ پہنچانے کے مسنون ذرائع کیا ہیں، غیر مسنون کیا ہیں؟ بات کے پہنچانے کے مسنون ذرائع کیا ہیں، غیر مسنون کیا ہیں؟ بات کے پہنچانے کے رواجی ذرائع کیا ہیں؟ بات پہنچانے کے رواجی ذرائع کیا ہیں؟ بہت دھیان سے سننی پڑے گی بات. دین کی بات کے پہنچانے کے رواجی ذرائع کیا ہیں، مسنون ذرائع کیا ہیں؟ بات پہنچانے کے مسنون ذرائع کیا ہیں اور رواجی ذرائع کیا ہیں؟ اور بہت آسان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سیرت پر غور کر لیں کہ دور صحابہ میں دین کی بات کے پہنچانے کا کیا طریقہ تھا، کیا ذریعہ تھا. تو سارے رواجی ذرائع ایک طرف ہو جائیں گے. سب رواجی ذرائع ایک طرف ہو جائیں گے. یہ سارے رواجی ذرائع ایک طرف ہو جائیں گے، چھٹ جائیں گے بالکل سوال سے. یہ سوال ہے کہ اگر آپ محنت کی شکلوں میں فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون سا طریقہ درست ہے، کون سا طریقہ درست ہے، تو بہت آسان ہے کہ آپ سیرت کی طرف جائیں تو سیرت فیصلہ کر دے گی کہ کون سے طریقے رواجی ہیں، کون سے طریقے سنت ہیں. دین کی دعوت کے پہنچانے کا مسلم طریقہ کیا ہے، یہ سیرت سے معلوم ہو جائے گا کہ دین کی دعوت کے پہنچانے کا ذریعہ اللہ نے خود مسلمان کو بنایا ہے. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. دنیا کی کوئی چیز، کوئی شکل دین کی دعوت کے پہنچانے میں مسلمان کا متبادل نہیں ہے. مسلمان کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور اس زمانے میں سارے متبادل اور سارے ذرائع وہ حق کی دعوت کے پہنچانے میں استعمال ہو رہے ہیں سوائے مسلمان کے لوگ. اتنا الٹا ہوا کام سارا. جی ہاں، سارے اخبار، رسائل، سارے آلات ایسے بے عقل ہیں، کہتے ہیں ایک چینل اسلام کا بھی ہونا چاہیے. ہاں، یہ ہیں ایسے بے عقل. ایک چینل اسلام کا بھی ہونا چاہیے نا، تاکہ اسلام پھیلے. اس کا ملفوظ ہے کہ جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ مجاہدہ انسان کے اس عمل کو کہتے ہیں جو سنت کے مطابق ہو. مجاہدہ انسان کے اس عمل کو کہتے ہیں جو سنت کے مطابق ہو. یہ غور کرنا چاہیے کہ مجاہدہ مسلمان کے اس عمل کو کہتے ہیں جو سنت کے مطابق ہو.